اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اگر ہم کئی اور پیدا ہوتے، نہ ہم مسلمان کہلاتے، نہ ہمارا کوئی مذہب ہوتا، نہ ہمارا کوئی دین ہوتا، اور نہ ہی ہم اللہ کو مانتے، اور نہ ہی کوئی ہمارے نبی ہوتے۔ لہٰذا اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، تھوڑی دیر اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، تو نے جو نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے مولا، اگر ہم کہیں اور پیدا ہوتے تو ہم غفلت کی زندگی گزارتے اور ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد پورا نہ ہوتا، اور نہ تو ہمارا خدا ہوتا، ہم تو بت پرستی کو مان کر یوں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کر کر تھوڑی دیر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ آج ہمارے لیے اسلام پر، دین پر محنت کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ تو نبیوں والا کام ہے۔ تو لہٰذا اللہ اس کی ہمیں توفیق دینا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ دائی کا کام کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دائی کا کام کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے، اور اسی طرح یہ نبیوں والے کام کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزانہ معمول بنائے کہ 2 رکعت نفل نماز اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے روزانہ پڑھی جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ جو اللہ نے نعمتیں ہمارے لیے دی ہے اس کا ہم کبھی زندگی میں حق ادا نہیں کر سکتے۔ عبادت تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ کسی کی ٹوٹی پھوٹی عبادت تو ہو رہی ہے، لیکن جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ کوئی بندہ شکر ادا نہیں کر سک رہا۔ میری نظر میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے زندگی گزار دوں تو بھی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے بندے کو زیر غور کرنے کے لیے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آنکھ کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کانوں سے سننا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری صحت ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں اس کی لذت ہمیں ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سوچ لے کہ اگر ہم کچھ کھا رہے ہیں، اگر اس کی کوئی لذت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، پھر تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی تو پھر کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر چیز میں الگ الگ لذتیں دی ہیں، ہر پھل میں الگ ذائقے دیے ہیں، تو بندہ اسے محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے بھی اس کو کھلا دیں تو پہچان لیتا ہے کہ یہ فلاں فلاں پھل ہے، کیونکہ اس کی لذت میں محسوس کر رہا۔ لہٰذا بہت سارے بندے غفلت میں ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا۔
کوئی حضرت ہے جو کہ ہمیں 2 دن مہمان نوازی، اگر کہیں ہم رک گئے ہوں تو 2 دن اگر وہ ہمیں کھلا پلا دے تو اس کا برسوں سالوں تک ہم یاد رکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہماری خاطرداری کی، ہمیں کھلایا پلایا اور عزت دی، اور یاد بھی کرنا چاہیے، تو بندہ بڑی عزت سے پیش آتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پھر اس کا کیا جو اللہ پاک نے ہم سب کو کئی برسوں سے کھلا رہا ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، بس اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہیں، ہر پھل کھا رہے ہیں۔ ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ نے، کبھی ہم دل سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم کبھی سوچتے تک نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کب کریں گے؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کیسے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں؟ ہمیں جو بھی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کا دل سے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر رجوع ہو کر توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ پاک، کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم بہت بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور گزاری ہے مولا، اے اللہ لہٰذا ہمیں معاف فرما، اے اللہ تیرا ہی در ہے مولا، تو غفور الرحیم ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، لہٰذا ہم سب کو شکر کرنے والا بنا، لہٰذا ہماری انگلیوں کا ہلنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس میں جان ہے اللہ کی، لہٰذا اللہ کے سامنے بیٹھ کر محسوس کریں اس کی نعمتوں کا اور توبہ استغفار کریں، اور اللہ پاک جو بھی حال میں ہماری زندگی طے کرا ہو وہ زندگی سے راضی رہیں، خوش رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔